جب انسان مقام عبودیت پہ آتا ہے خود کو گرا دیتا ہے تو رب کی آواز آتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے بندے یہ چاند تیرے لیے بنا دیا، یہ سورج تیرے لیے بنا دیا، یہ دریا تیرے لیے بنا دیے۔ لیکن یہی انسان جب گر جاتا ہے، اسفل السافلین میں ایک مقام پہ آ جاتا ہے، جب یہ تکبر اور غرور کے مقام پہ آتا ہے، اس وقت خدا سے انسان کو کہتا ہے اے انسان میں نے تجھے نجس قطرے سے بنایا، ذرا اپنی حقیقت کو سمجھ۔ جب یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو خدا اس کو اپنی حقیقت کو یاد دلاتا ہے۔ جب یہ اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ زمین بھی تیرے لیے ہے، یہ آسمان بھی تیرے لیے ہے، یہ چرند و پرند بھی تیرے لیے ہے۔ تو جب انسان مقام بندگی پہ آتا ہے تو خدا اس کو اوپر لے جاتا ہے، لیکن جب اس کے وجود میں غرور آتا ہے تو خدا اس کو نیچے لے کر آتا ہے۔ دیکھیے انکساری اور اعجازی اہل بیت کے وجود میں کتنی تھی، سید سجاد کے وجود میں کتنی تھی۔ تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عبادات کو انجام دے، اپنے عقیدے کو بنائے، اللہ کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے، علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اپنی عزاداری کرنی ہے تو عقل کے ذریعے سے۔ جس میں عقل ہوگی اس میں فنا نہیں ہے، اس میں بقا ہی بقا ہے۔ حسین ابن علی، یہ جنگ عقل تھی کہ امام فرماتے ہیں جنود جہل اور جنود عقل ہیں، کچھ لشکر عقل کے ہیں، کچھ لشکر جہل کے ہیں۔ اکثر کانسیپٹ یہ ہے کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، لیکن معصوم کی تعبیر یہ نہیں، وہ فرماتے ہیں جہل عقل کے مقابلے میں۔ وہ جاہل نہیں جسے ABC نہیں آتی، وہ جاہل نہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا والے تو اسے جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ ہو جسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، لیکن اہل بیت کی معرفت تو بہت ہے، تو اہل بیت اسے جاہل نہیں کہتے۔ اور ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے یا بے عقل کہیں گے؟ بے عقل کہیں گے۔ علم تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، تو جہل مقابل عقل ہے۔ تو کربلا وہ جنگ تھی، پڑھے لکھے تھے، قاضی شرح پڑھا لکھا تھا، ابن سعد معمولی نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا تھا۔ تبھی امام نے بارہا کبھی حبیب کو بھیجا، کبھی خود گئے کہ ایسا پڑھا لکھا بندہ جتنا ہو سکے اس کو بچاؤ، لیکن اس کے وجود میں عقل نہیں تھی، اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اہل بیت جب درس دیتے تھے سننے والے بہت ہوتے تھے، لیکن ان کی عقلوں پر پردے پڑتے تھے۔